بر جمال نور محمد صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صلوات اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل ولا یزال اپنے حبیب کے صدقے میں ذکر کو اس محفل کو ہماری ہم سب کے مرحومین اور بالاخص بالیانی محفل کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو سید الانبیاء کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات نہایت ہی مبارک مناسبت ہے سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء محبوب کبریاء کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس جشن کا اہتمام ہوا اللہ آپ کو یہ خوشیاں مبارک فرمائے اللہ یہ عیدیں مبارک فرمائے اللہ حاسدوں بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے اور ان عظیم روحانی لمحات سے ہم سب کو معنوی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہایت اختصار کے ساتھ وقت کافی گزر چکا ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات نے بھی صبح اٹھنا ہوگا انشاءاللہ نماز کے لیے مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے واپس پہنچنا ہے کچھ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کافی عرصہ کے بعد مجھے آپ کے اس بستی میں آنے کا موقع ملا
85-86 میں ایک دفعہ آئے تھے ہم، اس کے بعد پھر آج موقع ملا ہے، دو چار باتیں خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء، اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے، اور علماء صاحبان فہم تشریف رکھتے ہیں آپ، اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، خود فرماتا ہے اس دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے تو یہ کام کرتا کیوں ہے۔ وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں، اسے کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ وہ جو قادر ہے وہ اگر چاہتا تو ہمیں آج سے 7-8 ہزار سال پہلے کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا دیتا، تو قادر ہے۔ کوئی اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کا نبی ہے، کوئی ایک بستی والوں کے لیے اللہ کا نبی ہے، کوئی ایک قبیلے کے لیے اللہ کا نبی ہے، کوئی ایک علاقے کے لیے اللہ کا نبی ہے۔ اگر مصلحت الہیہ تقاضا کرتی تو وہ اللہ ہمیں حضرت صالح کی امت سے بنا دیتا، حضرت شعیب کی امت سے خلق کر دیتا، حضرت یونس کا امتی بنا دیتا، قوم عاد سے پیدا کر کے حضرت ہود کا امتی بنا دیتا۔ وہ تو قادر ہے نا، اسے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس پہ شکر ادا کیا کرو کہ اس قادر نے جو ہمیں کسی بستی والے چھوٹے نبی کا امتی بنا سکتا تھا، اس نے ہمیں کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، اس کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے جسے عالمین کے لیے نذیر بنایا تھا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، اور اس احسان کا خود اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ نے ہر شے کو نعمت بنا کے خلق کیا ہے نا۔ پورے قرآن میں مجھے کہیں نہیں ملا، اگر کسی حافظ قرآن کو، کسی عالم دین کو کوئی آیت مل جائے تو میری رہنمائی کر دے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں بنائی، نعمتیں خلق کی، زمین نعمت، آسمان نعمت، فضا نعمت، ہوا نعمت، دن نعمت، رات نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، بچپن نعمت، جوانی نعمت، بڑھاپا نعمت، اولاد نعمت، والدین نعمت، موسموں کا بدلنا نعمت، پھلوں کی تبدیلی نعمت، زندگی نعمت، موت نعمت، صحت نعمت، بیماری نعمت۔ کسی بھی نعمت کو اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندو یہ میرا تم پر احسان ہے، میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، میرا احسان ہے، میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، میں نے تمہارے لیے سورج بنایا، میں نے تمہارے لیے چاند بنایا۔ کہیں اللہ نے اس نعمت کو احسان کے طور پہ ذکر نہیں کیا، صرف اپنے حبیب کے لیے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مجھے اللہ کا ان مومنوں پر احسان یہ ہے کہ ان میں نے اپنے محمد کو رسول بنا کر
کی لفظوں سے یاد کی۔ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے مومنین میں اپنے حبیب کو رسول بنا، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت نے۔ غور کرنا، کبھی اس نعمت کو اس انداز میں سوچنا، پھر لطف آئے گا کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کے امتی ہونے کی تمنا نبی کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب بہار الانوار میں یہ روایت لکھی۔ غور کرنا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت عطا فرمائی، اللہ نے یہ توریت تختیوں پہ لکھ کے دی تھی، کتاب لکھی ہوئی دی تھی۔ قرآن گواہ ہے، جب کوہ طور سے پلٹے تھے نا تو کوہ طور پر آج سے آتے ہوئے اس توریت کی تختیوں کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، لکھ کے دیا تھا اللہ نے۔ توریت لکھی ہوئی دی تھی۔ ناز کرو مسلمانوں، اللہ نے موسیٰ کو، اولے اعظم پیغمبر کو توریت لکھ کے دی تھی، اور ہمارے نبی کو اللہ نے لکھ کے نہیں دی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ نے قرآن قلب پیغمبر پہ نازل کیا، قلب پیغمبر پہ نازل کیا۔ اور یہ کیا کمال اعتبار صداقت لسان پیغمبر ہے۔ پیغمبر کی زبان کا اعتبار تو دیکھو، پیغمبر بھی عربی، صحابہ بھی عربی، قرآن بھی عربی، حدیث بھی عربی، بولنے والا بھی عرب، سننے والے بھی عرب، قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں۔ پیغمبر کی زبان کی صداقت کا معیار تو دیکھو نا، جسے کہا یہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن بنتا گیا، جسے کہا یہ میرا کلام ہے وہ حدیث بنتی گئی۔ وہ اتنوں سے اٹھا کے لائے تختیاں، گھر میں بیٹھ کے پڑھا ان تختیوں، تختیوں کو پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر وہ حضور پہ گئے، کہنے لگے پروردگار الہی اجد فی الف الالواح امتن، میں نے ان تختیوں میں ایک امت کے حالات زندگی پڑھے، یہ امت بڑی عظیم ہے، پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تھوڑی توجہ کرنا، پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، پروردگار یہ میری امت بنا دے۔ ارشاد پروردگار ہوا، نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے، یا امت احمدہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں پروردگار، انی اجد فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے، نیکی کی نیت کرے گی تو لکھی جائے گی۔ گھر میں بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ آج جشن میں جانا ہے، ابھی آئے نہیں، حکموں کا لکھ لو کہ نیکی کی نیت کرنا بھی نیکی ہے، لکھ لو، عجیب امت ہے۔ اور جب یہ امت نیکی کر لے گی نا تو ایک نہیں، ایک کے بدلے میں 10 لکھی جائیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا ہم ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ یہ بڑی عظیم امت ہے، نیکی کی نیت کرے گی لکھی جائے، نیکی کرے ایک کے بدلے میں 10 لکھی جائیں۔ فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، پروردگار یہ امت میری بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے یہ امت احمدہ، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ساری پڑھ کے گئے تھے، کہا پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، میں نے اور ایک امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ بھی عظیم امت ہے، گناہ کی نیت کرے گی نا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ پروگرام بنایا ہے، گناہ کا پروگرام، صبح بیٹھک میں بیٹھ کر بازار میں
فلاں مومن کی غیبت کرنی ہے، اب پروگرام بنا ہے، ابھی کی گناہ کی نیت کرے گی یہ امت، یہ گناہ نہیں لکھی جائے گی، ابھی نہ لکھنا۔ اگر گناہ کر لے گی وہ امت، 9 گھنٹے سے حکم ہوگا ابھی نہ لکھنا، شاید توبہ کر لے۔ بڑی عظیم امت ہے، گناہ کی نیت کرے گی نہیں لکھا جائے، گناہ کرنے کے بعد 9 گھنٹے اس فرشتے کو روکا جائے گا ابھی نہ لکھنا، اس کے منہ سے شاید استغفر اللہ کی لفظیں نکل جائیں، پروردگار شرمندہ ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، نہ لکھنا۔ 9 گھنٹے کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کرے گی پھر اسے حکم ہوگا اب لکھ لے، 1 کے بدلے میں 1 لکھنا۔ اب یہ روایت کی لفظیں نہیں ہے، یہ مختلف روایتوں کا خلاصہ ہے جسے میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں۔ لکھ لے کچی پینسل کے ساتھ، فرشتے لکھ لے بال پوائنٹ کے ساتھ نہیں، کچی پینسل کے ساتھ، تاکہ 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر کے بعد بھی یہ توبہ کرے، اس طرح مٹا دینا کہ نامہ اعمال میں گناہ کا اثر بھی باقی نہ رہنے پائے۔ کیسی عظیم امت، پروردگار فجعلہم امتی، یہ امت میری بناتی، جو گناہ کی نیت کرے نہ لکھا جائے، گناہ کرے تو 9 گھنٹے مہلت ملے، 9 گھنٹے کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو 1 کے بدلے میں 1 لکھا جائے۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمدہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار انی اجد فی الالواح امتاً، میں نے ایک اور امت کو دیکھا ہے، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے، السابقون لهم المشفوع، آج ایسی امت ہے سابقین میں سے، قیامت والے دن ان کے نبی کی شفاعت اس امت کے حق میں قبول ہوگی۔ ان کا نبی کہے گا پروردگار میری امت کو بخش دے، تو اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا، یہ امت میری بنا دے، میں اپنی امت کے حق میں شفاعت کروں، وہ بخشی جائے۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمدہ، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے گویا ہتھیار پھینک دیے، کہنے لگے میرا اللہ جو پیدا پہلے ہو جنت میں، اب پیدا آخر میں ہو جنت میں سب سے پہلے جائے، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے، نیکی کرے لکھی جائے، نیکی کرنے کی نیت کرے لکھی جائے، نیکی کرے 1 کے بدلے میں 10 لکھی جائے، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ گناہ کی نیت کرے نہ لکھا جائے، گناہ کر لے 9 گھنٹے مہلت ملے، اس کے بعد بھی توبہ نہ کرے 1 کے بدلے میں 1 لکھا جائے، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ قیامت والے دن ان کے نبی کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہو، وہ بھی تیرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ علامہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، پھر میرا اللہ موسیٰ نبی پہ رحم کر، فجعلنی من امت احمدہ، مجھ موسیٰ کو۔ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا، اس نبی کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کی تمنا اولي العزم پیغمبر کیا کرتے، اللہ نے اس کو امتی بنایا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ جس سے محبت کرتا تھا اسے ہمارا نبی بنا۔ بھائی دیکھو، میں کہتا ہوں مجالس میں بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں، فقیر امیر سے محبت کرے کیا کمال ہے، محتاج غنی سے محبت کرے، مانگنے والا دینے والے سے محبت کرے، یہ کون سا کمال ہے؟ ہم محتاج مطلق، اللہ غنی مطلق، ہم محتاج، ہم فقیر ہیں اللہ کے، وہ امیر ہے، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ یہ بندہ جو محتاج ہے یہ اللہ سے محبت کرے، یہ کمال نہیں، کمال عظمت کردار مستفری یہ ہے کہ وہ اللہ ہو کر بندے سے محبت کرے۔ اللہ محبت کرے، اپنا محبوب ہمارا نبی بنا۔ اور پھر دیکھیے میں تو طالب علم ہونا
طالب علم ہونا، دنیا دار ہے نا، میرا اللہ تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس محبت میں میرا حصہ کوئی نہیں، تو مجھے کیا ہے؟ تو اللہ ہے، یہ تیرا نبی ہے، تو اللہ ہو کہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، مجھے کیا ہے بھئی؟ اس میں سے میرا حصہ کچھ ہو تو میں خوش ہو جاؤں نا، اس میں سے میرا حصہ ہی کوئی نہیں، تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس میں میرا حصہ کوئی نہیں، مجھے کیا ہے؟ تو کر محبت اپنے نبی سے، تو کر محبت اپنے رسول سے، تو کر محبت اپنے مصطفیٰ سے، جسے تو نے مصطفیٰ بنایا، جسے تو نے مرتضیٰ بنایا، جسے تو نے مجتبیٰ بنایا، کر ان سے محبت۔ اگر میرا حصہ کوئی نہیں تو میں کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے حصے رکھے ہیں تمہارے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب اپنی پاکیزہ اپنی معصوم زبان سے ان بندوں سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان سے کہو وہ تیرے پیچھے چلے، میں اللہ ان سے بھی محبت کروں گا۔ اللہ اپنے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے، جو اس کے حبیب کے نقش قدم پہ چلے، اس سے بھی جو ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اتباع، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت ہوتی ہے بات ماننا، اتباع ہوتا ہے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا۔ جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے محبت کروں گا۔ تاریخ میں کسی بندے نے دعویٰ کیا ہو کہ میں پیغمبر کے پیچھے چلا ہوں؟ میں نے الجبرے کا سوال کیا، کوئی آپ نے پڑھا ہو تاریخ میں کسی بندے نے کہا میں پیغمبر کے پیچھے چلتا تھا؟ اگر کسی اور کو نہیں ملتا تو میں دعوت دے رہا ہوں اپنے گھروں میں جانا، آپ کے گھروں میں نہج البلاغہ ہوگا، میرے مولا کا خطبہ ہے، خطبہ قاصیہ، اٹھا کے دیکھ لینا۔ علی حیدر کرار کہتے ہیں پیغمبر مجھے سینے پہ سلاتے تھے، اپنے منہ میں روٹی اور گوشت کے ٹکڑے چبا چبا کے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے، میں پیغمبر کے سینے پہ سو کے نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ مکے مدینے والے نبی کی خوشبو سونگھتے تھے، علی حیدر کرار نبوت کی خوشبو سونگھتے تھے۔ نبی کی خوشبو سونگھنے والے اور ہیں، نبوت کی خوشبو سونگھنے والے اور ہیں۔ پھر علی فرماتے ہیں میں اتبعو اتباع الفضیل اسرع ہی، میں علی پیغمبر کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ نے کہا جو میرے حبیب کے پیچھے چلے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ علی حیدر کرار کہہ رہے ہیں میں پیغمبر کے پیچھے چلتا تھا ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ شاید لاہور میں یہ بات سمجھانا میرے لیے مشکل ہو کہ اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے کیسے دوڑتا ہے، اس علاقے میں تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، لوگ اونٹوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی جانتے ہیں، وہ ایک اپنے بچہ اپنی ماں کے پیچھے کیسے دوڑتا ہے آپ سارے جانتے ہیں۔ میرے اللہ علی حیدر کرار نے دعویٰ کر دیا ہے میں علی کے پیچھے چلتا تھا، اب بتا تو اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ بتا۔ میرا خالق کہے گا تم بھول گئے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے مقام خیبر تھا، جنگ خیبر تھا، میرے نبی نے اعلان کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت۔ اچھا اللہ ایک فطری بات غور کر، محبت کمال سے ہوتی ہے نقص سے نہیں، عیب
عیب سے کوئی بھی محبت نہیں کرتی، نقص سے کوئی بھی پیار، ہمیشہ محبت کمال سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی بے کمال کو با کمال سمجھ بیٹھوں، یہ ہو سکتا ہے نا۔ مجھے علم نہ ہو کہ یہ کیسا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، میں سمجھوں بہت اچھا ہے۔ محبت تبھی کروں گا نا جب اسے اچھا سمجھوں گا، چاہے علم کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے اسے باکمال سمجھوں گا، تبھی محبت کروں گا۔ میرے ہاں تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بے کمال ہو، میں باکمال سمجھ بیٹھوں، میرے ہاں تو غلطی ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اللہ جو خود کمال مطلق ہے، جو عین کمال ہے، جو خود کمال کا خالق ہے، وہ کمال مطلق جس سے محبت کرے گا وہ کتنے کمال کا۔ اللہ نے ہم پر کتنے، اللہ با کمال، عین کمال، خالق کمال ہے اللہ۔ وہاں تو غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ وہ جس سے محبت کرے گا وہ کتنا صاحب کمال۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا، غور کرنا۔ اللہ نے ہمیں، میں نے ابھی جشن شروع نہیں کیا، آپ کو تیار کرنا، ابھی میلاد شروع نہیں کیا میں آپ کو تیار محمیز کر رہا ہوں نا، ذرا آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ پھر میں شروع کروں گا میلاد نا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، غور کرنا۔ اللہ نے مجھے وہ نبی عطا فرمایا، اللہ نے جسے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا۔ میں دیکھو، میں آج چلا جاؤں، رات کو واپس چلا جاؤں گا، وہاں کوئی بندہ مجھ سے پوچھے یہ لڈن میں، لڈن ہے نا، غلط نہ بول بیٹھنا، لڈن میں یہ امام بارگاہ کیسا ہے وہاں سادات کا، تو یہ امام بارگاہ کو نظر آتا ہے نا۔ میں کہوں گا جی ماشاءاللہ اتنا وسیع برآمدہ ہے، اس کے 3 حصے ہیں، درمیان میں 5 ستون ہیں، 5 ادھر ستون ہیں، 5 ادھر ستون ہیں، اتنے اس میں انہوں نے وہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ کیا گارڈر ڈالے ہوئے، ٹیارن کی چھت ہے۔ ہاں یہ ایسا ہے، یہ چونکہ نظر آتا ہے نا، اس کا تعارف کروانا آسان ہے نا۔ کوئی مجھ سے پوچھے جی یہ ساؤنڈ سسٹم کیا ہوتا ہے، تو میں اسے کہوں گا بھئی ایک سٹینڈ ہوتا ہے، ایک مائک ہوتا ہے، ایک پلاسٹک کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک تاروں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں سے ایک بندہ بولتا ہے، وہ پلاسٹک کے ڈبے سے آواز باہر پھیلتی ہے، نظر آتا ہے نا۔ تعارف کروانا، جو شے نظر آتی ہو اس کا تعارف کروانا آسان ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا۔ لا یدرکہ الابصار، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں۔ اب عظمت مصطفیٰ کو سمجھو، جو اللہ نظر نہیں آتا، اللہ نے اس ہستی کی معرفت کے لیے محمد کو پیدا کر دیا۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے نور محمدی کو خلق کر دیا۔ اسے دیکھو، مجھے کتنا باکمال نبی دیا اللہ نے۔ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے مجھ پہ لطف کیا، اللہ رب العزت نے مجھے وہ نبی عطا فرمایا، اللہ نے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق فرمایا۔
بہت بڑا احسان ہے نا. لولا کا لما خلقت الافلاق. میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے نا ایک کائنات میں خلق جس کے صدقے میں کائنات بنی, جس کی محبت میں اللہ نے کائنات بنا, جس کی محبت میں خالق نے یہ نظام بنا دیا نا, اللہ نے اس محبوب کو میرا نبی بنا دیا. اللہ نے کتنا احسان کیا. اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان کیا. اللہ نے مجھے وہ نبی عطا فرمایا اللہ نے جسے معصوم بنایا تھا. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے, نبی معصوم ہوتے. ہمارے ہاں تھوڑا سا اس میں وسعت ہے. ہم کہتے ہیں سارے نبی بھی معصوم ہیں اور ہمارے نبی کے بعد ہمارے 12 امام بھی معصوم ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی معصومہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن نبیوں کی حد تک تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے. نبی غلطیاں نہیں کرتے, معصوم ہے نا. نبی کی نہاں تھوڑا سا اختلاف اور بھی. ہمارے ہاں نبی ساری زندگی میں معصوم ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں میں کہ وہ تبلیغ دین میں معصوم ہوتا ہے, باقی زندگی میں ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں اللہ نے مجھے نبی کو عطا فرمایا ما محمد الا رسول. علماء تشریف فرما ہے نفی کے بعد جب اللہ آتا ہے نا تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ما محمد الا رسول, میرا محمد بس میرا رسول ہے. اس کی نجی زندگی ہے ہی کوئی نہیں. یہ گھر میں ہو تو بھی نبی ہے, گلی میں ہو تو نبی ہے, مسجد میں ہو تو نبی ہے, سجدے میں ہو تو نبی ہے, جنگ میں ہو تو نبی ہے, یہ معراج پہ جائے تو نبی ہے. یہ کسی کو شانوں پہ اٹھا کے گلیوں کے چکر لگائے یہ محمد نہیں, نبی ہے. نبی اس کی نجی زندگی ہے ہی کوئی. جب نجی زندگی نہیں ہے تو غلطیاں نہیں کرے. کسی بندے نے میں نام نہیں لیتا اس نے ایک کتاب لکھ دی اشتباہات پیغمبر, اور فلاں جگہ پہ بھول گیا, فلاں جگہ پہ پیغمبر بھول گئے. ہمارے علامہ سید مرتضی علم الہدیٰ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی تنزیہ الانبیاء کہ نبی غلطیاں نہیں کرتے, نبی غلطیاں نہیں کرتے. تجھے اشتباہ ہوا, یہ نبی کا اشتباہ نہیں تیرا اشتباہ ہے. نبی غلطیاں ہاں. پھر ایک دلیل دی ہمارے علماء نے, نوجوان عزیزوں کو دے رہا ہوں, نبی معصوم ہوتے. ابرہہ یمن کا بادشاہ, یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے آیا تھا. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا. اللہ نے ساری رپورٹنگ کی ہے قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے ساری رپورٹنگ کی. جب وہ, میں سارا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو وہ لکتا وہ ایک محل شاہد بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم ہوتے ہیں, ہے نا. جب اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہاتھیوں پہ سوار ہو جاؤ, خانہ کعبہ کی طرف بڑھو, خانہ کعبہ پہ حملہ کر دو, خانہ کعبہ کو گرا دو, اللہ نے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے. اپنی چونچوں میں, اپنے پنجوں میں نوکدار سنگریزے لے لو, اڑتے ہوئے جاؤ. یہ جو ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہیں نا, ان کے سروں کے اوپر جا کے پنجہ کھول کے پتھر گرانا تمہارا کام ہے, اس میں اثر پیدا کرنا مجھ خالق کا کام ہے. اب تھوڑا میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں, آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں, چیک کروں. میرا اللہ تیری اپنی مصلحت ہے,
میرا اللہ تیرا اپنا نظام ہے، تو مرضیوں کا مالک ہے نا، تو تیری اپنی مرضی ہے۔ کعبہ کے دشمن کو بھی پتھروں سے مروایا، مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھروں سے مروایا، مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھروں سے مروایا۔ جیسے ہی ہاتھیوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، یہ پرندے آتے، پنجہ کھولتے، پتھر گرتا، سر میں لگتا، بندہ ہاتھی سمیت کنار ہو جاتا۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ مجھے بتائے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی مورخ نے کہیں لکھا ہو کہ کسی ایک ابابیل نے غلطی کی؟ مارنا تھا ابرہہ کے سپاہیوں کو، مار دیا ہو کسی اور کے سر میں جو مکہ چھوڑ کے نکلے ہوئے، اتنا سا تو پرندہ ہے، پنجہ کھولتے کھولتے ذرا آگے چلا گیا، کہیں اور گر گیا ہو، فائر اپنے نشانے پہ نہ لگا ہو، کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، کسی ابابیل نے غلطی نہیں کی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نہیں کہہ رہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابابیل کو بھیجا تھا، غلطی کیسے کرے؟ میں کہوں تجھے سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اللہ ابابیل بھیج دے، یہ غلطیاں نہیں کرتے، اللہ محمد کو رسول بنا دے۔ غلطیاں کیسے کرے؟ یا رسول اللہ، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اللہ نے مجھے وہ نبی عطا فرمایا، اللہ نے جسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے نبی بنایا تھا۔ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، بھیج کے نہیں بنایا تھا۔ آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سنا نا؟ اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے، اس وقت بھی نبی بن کے آیا ہے۔ یہ 40 سال بعد اعلان رسالت ہے، اعطاء رسالت نہیں، اعلان رسالت۔ اچھا، یہ میں اپنے نوجوان عزیزوں کو، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ربیع الاول، یہ پہلی بہار پیغمبر کی ولادت کے صدقے میں ہے نا۔ آپ نے بڑے جشن سنے ہوں گے نا، سارے شہر میں کئی جگہ پہ نعت خوانیاں، کئی جگہ پہ محفل میلادیں منعقد ہوئی ہوں گی نا۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے معجزے نبیوں کے ہوتے ہیں، معجزے معصوموں کے ہوتے ہیں، غیر معصوم کی کرامت ہوتی ہے، معجزہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کے موقع پر ہر مورخ نے لکھا کہ آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا، دریائے صحابہ خشک ہو گیا، اذان کسریٰ کے کنگرے گر گئے۔ یہ تو اس نے سنے ہوں گے نا جس نے تاریخ پڑھی ہوگی، جس نے تاریخ پڑھ کے سنائی ہوگی، لیکن نعتوں میں تو سنا نا کہ جب حلیمہ آ رہی تھی اس کی سواری بڑی کمزور تھی، ساروں سے پیچھے پیچھے چلتی تھی، جب آمنہ کے لال کو اٹھا کے گئی تو اب سب سے آگے جا رہی ہے، بکریوں کے دودھ میں برکت آ گئی، گھر میں لگے ہوئے کھجور کے درختوں پر پھل وافر ہو گیا، گھر میں برکتیں ہو گئی۔ اور خدا کے بندو، آج یہ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، آتے ہوئے سواری کمزور ہے، جاتے ہوئے طاقتور کیسے ہو گئی؟ بکریوں کے دودھ میں برکت کیسے ہو گئی؟ کھجوروں میں برکت کیسے ہو گئی؟ یہ معجزے بتاتے ہیں کہ آنے والا نبی ہے۔ اگر نبی نہیں تو معجزے کیسے؟ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا۔ اب میں شروع کر رہا ہوں میلاد۔ اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ ساری آسمانی کتابوں میں کیا تھا،
کیا سورہ اعراف اللہ ذکر کرتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، جو میرے نبی کے تذکرے توریت میں بھی پاتے ہیں. پیغمبر کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی، توریت میں بھی ہے. توریت یہودیوں کے پاس، انجیل عیسائیوں کے پاس. اب غور کرنا، جس رات پیغمبر کی ولادت ہوئی، جس رات مکہ میں سید الانبیاء کی ولادت ہوئی، اس رات مکہ میں ایک یہودی ہے جو توریت کا عالم ہے، ہر مکہ کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے. جو بندہ ملتا ہے نا اس کا دامن پکڑتا ہے، پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے حل ولدا فی ہذہ اللیلۃ مولود فی دارکم، آج کی رات تمہارے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ تھک گئے ہو؟ آج کی رات تمہارے گھر میں کوئی توریت کا عالم ہے نا، اس نے توریت میں پیغمبر کی نشانیاں تو پڑھی ہوئی تھی. یہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. دوسرا ملتا ہے تیرے گھر تو بچہ نہیں ہوا، کہ نہیں میرے گھر نہیں ہوا. تیسرا چوتھا کسی بندے نے کہہ دیا ہاں ہاں آج کی رات ہمیں خبر ملی ہے، سیدھا چلا جا ابو طالب کے گھر میں، اس کے گھر میں آج رات بچہ پیدا ہوا. اللہ تمہیں مکہ لے جائے. جعفری صاحب نا آمین نے سکھایا، اور دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں مکہ لے جائے، اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، اللہ مدینے کی زیارتوں کی توفیق دے، پیغمبر کا روضہ دیکھو، جنت البقیہ کی زیارت کرو. آمین کہو بھائی. آج بھی وہ گھر موجود ہے، اطراف میں سارے گھر گرا دیے، پہاڑوں پہ جتنے گھر تھے صاف کر دیے گئے، جتنے بازار تھے سارے مٹا دیے گئے. آج بھی وہ گھر موجود ہے جس گھر میں ہمارے پیغمبر کی ولادت ہوئی. آ گیا یہودی، اس نے دروازے پہ تک قلبات کیا. حضرت ابو طالب باہر نکلے. ہاں کیا بات ہے؟ کہ حل ولدا فی ہذہ اللیلۃ مولود فی دارکم، کیا آج کی رات آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں ہاں ہوا ہے. کیا اس بچے کی زیارت ہو سکتی؟ یہودی کہتا ہے اس کی زیارت ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اندر گئے، ایک کپڑے میں لپیٹا، ہاتھوں پہ اٹھایا، دروازے پہ لے آئے. یہ لے یہودی اس بچے کی زیارت کر لے. وہ غور سے چہرے کی نشانیوں کو دیکھنے لگا. توریت میں کیا لکھا ہے؟ ماتھا کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، آبرو کیسے ہوں گے، ناک کیسا ہوگا، رخسار کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، ساری نشانیاں دیکھ کے کہتا ہے یا ابا طالب، اے ابو طالب کیا اجازت ہے میں اس کے شانے سے کپڑا ہٹا کے ایک اور نشانی دیکھ لوں؟ اجازت ہے. دیکھو کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کپڑا ہٹایا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا. مہر نبوت کو دیکھ کے کہتا یا ابا طالب، اے ابو طالب میری بات سن لے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا آخری نبی بن کے آیا. سمجھ آ گئی؟ ایک واقعہ اور پھر نتیجہ حاصل کروں. سید الانبیاء 6 سال کی عمر تک اپنی ماں کی آغوش. ماں کا انتقال ہو گیا جب 6 سال کے تھے. 2 سال اپنے دادا کی آغوش. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی گود میں. 8 سال کے جب ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کی زیر سرپرستی. 12 سال کے ہو گئے. سید الانبیاء حضرت ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا چاہتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا
میں نے جانا ہے شام، آپ کو کس کے پاس چھوڑ جاؤں؟ کہ چچا میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، میں تو ساتھ جاؤں۔ بیٹا پہاڑیوں کے سفر ہیں، اونٹوں پہ بیٹھنا ہے، لمبا سفر ہے۔ کہ نہیں چچا میں تو آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو چلو، تو کہہ رہے ہیں ساتھ جانے تو کون انکار؟ چلے، راستے میں ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر ایک راہب کا ڈیرا ہے جسے دیر کہتے ہیں۔ وہ اپنے دیر میں بیٹھا، اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہاں سے پہلے بھی قافلے گزرتے ہیں، راستہ ہے نا، لیکن یہ دیکھ کے کہتا ہے یہ قافلہ بڑا عجیب ہے، یہ قافلہ بڑا عظیم ہے۔ گزرتے تو پہلے بھی تھے لیکن یہ عجیب قافلہ ہے۔ قافلہ زمین پہ چل رہا ہے، اوپر بادل میں سایہ کیا ہوا۔ راہب نیچے اتر آئے، آکے جب یہ آئے اتنے میں قافلہ پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا اونٹوں سے۔ ایک بچہ جو 12 سال کا ہے وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، جس درخت کی شاخیں خشک ہو گئی تھی۔ تھکے ہوئے شاخیں خشک ہو گئی ہیں، پتے جھڑ چکے ہیں، کوئی اس کے سایہ کوئی نہیں ہے۔ ایک 12 سال کا بچہ اس درخت کے نیچے درخت کے ساتھ پشت لگا کے بیٹھا۔ جیسے ہی اس بچے کی پشت درخت سے مس ہوئی وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، وہ لہلہانے لگا، پتے ہوا دینے لگے۔ یہ کہتا ہے اس درخت کے نیچے تو تاریخ کہتی ہے یا کوئی نبی بیٹھتا ہے یا نبی کا وسیل ہے۔ آگے کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ مکہ سے۔ کدھر جا رہے ہو؟ شام جا رہے ہو۔ تجارت کے لیے؟ جی تجارت کے لیے۔ اچھا ایسا ہے، پھر آج دوپہر کا کھانا ہمارے پاس، عالم مسافرت میں مفت میں کھانا مل جائے، سارے پسند کرتے ہیں۔ کہ کوئی ٹھیک ہے آئیں گے کھانا کھانے، کہ سارے آنے ہیں، سارے نے آنا ہے، ساروں نے، کہ سارے آئیں گے، کسی کو چھوڑ کے نہیں آنا، کہ سب کو لائیں۔ جب کھانے کا وقت ہوا نا سارے گئے، سید الانبیاء کو چھوڑ گئے۔ تم یہاں بیٹھو سامان کی حفاظت کرو، ہم آپ کے لیے کھانا لے آئیں گے، آج کی زبان میں پارسل کر کے لے آئیں گے آپ کے۔ آپ یہاں بیٹھے سامان کی حفاظت۔ سارا قافلہ انجیل کے عالم راہب کے پاس، راہب پریشان ہے، قافلہ میرے پاس ہے، بادل وہاں ہے، کیا ہے؟ سارے آئے ہو؟ کہ سارے آئے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہ ایک بچے کو چھوڑا ہے جو سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ راہب کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، اسی کے صدقے میں تو دعوت ہے۔ بلاؤ، حضرت کو بلایا گیا۔ اس نے انجیل پڑھی ہوئی تھی، انجیل میں پیغمبر کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، سر سے لے کے پیروں تک دیکھنے لگا، آنکھیں ویسی ہیں، ناک ویسا ہے، آبرو ویسے ہیں، لبوں کی سرخی ویسے ہے، چہرہ ویسے ہے، قد ایسے ہے۔ غور سے دیکھ کے کہتا ہے مجھے بتاؤ اس قافلے میں اس کا باپ کون ہے؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، میں ہوں، میرا بیٹا ہے۔ کہ نہیں، میرا علم کہتا ہے ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ہاں ہاں، ان کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ میرا بھتیجا ہے، میرے پاس رہتا ہے، میری زیر سرپرستی ہے، مجھے بابا کہتا ہے، میں اسے بیٹا کہتا ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے میرا بھتیجا، ہے میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا۔ یہاں یہ عیسائی کہنے لگا ابو طالب میری بات سن لے، میرا مشورہ مان، اسے واپس لے جا، یہودیوں سے بچا کے رکھنا، یہودیوں کو پتہ چل گیا اسے قتل کر دیں گے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔
دو واقعے میں واقعات برائے واقعہ نہیں پڑھتا، میں تو طالب علم ہوں نا، میں تو سبق لینے کے لیے پڑھتا ہوں. ذرا غور کرنا، یہودی نے توجہ بیدار ہونا، غور کرنا، یہودی نے ولادت والی صبح پہلی نظر میں دیکھا، وہ پہچان گیا یہ نبی ہے. یہودی نے صبح ولادت کو پہلی نظر میں دیکھا، پہچان گیا یہ نبی ہے. 12 سال کی عمر میں عیسائی نے پہلی نظر میں دیکھا، پہچان گیا یہ نبی ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں کیسے سمجھاؤں اپنے بھائیوں کو، اور یہودی اور عیسائی پہلی نظر میں پہچان گئے یہ نبی ہے، اور جس کی بارگاہ میں یہ پروان چڑھتا رہا اس ابو طالب کو ساری زندگی پتہ نہیں چلا یہ نبی ہے. اسے پتا تھا یہ نبی ہے، اسے پتا تھا یہ نبی ہے. اب روایت عرض کر رہا ہوں، اصول کافی، کتاب الحجت، راوی امام جعفر صادق علیہ السلام. راوی امام صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں جس رات سید الانبیاء کی ولادت جناب آمنہ بنت وہب علیہ السلام کے پاس جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ موجود تھی. جب ولادت ہوئی دیکھا اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہیں رکھا اس شہزادے کو، اور اس حجرے میں آئی جس حجرے میں حضرت ابو طالب بیٹھے تھے. اصول کافی کتاب الحجت حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب مبارک ہو، اللہ نے عبداللہ کو بیٹا عطا کیا، مبارک ہو اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا، مبارک ہو اللہ نے آمنہ کو لال عطا کیا. اصول کافی راوی امام صادق فرماتے ہیں اسی وقت حضرت ابو طالب نے کہا یا فاطمہ تو اس میری سبتن انا ابشرو کے بے مولود مثلہی الا نبوہ. اے فاطمہ تو آج مجھے مبارک دے رہی ہے، 25-30 سال صبر کر، میں بھی تجھے اس جیسے بیٹے کی بشارت دوں گا. فرق یہ ہے آج آنے والا نبی ہے وہ علی ہوگا. سبت سین با تا، سین با تا، اس میری سبتن عربی میں اس زمانے کو کہتے ہیں جو 25 سے 30 سال تک محیط ہو. یکم عام الفیل کو پیغمبر کی ولادت ہو رہی، 30 عام الفیل کو حضرت علی حیدر کرار کی ولادت ہو رہی ہے. ابو طالب اسے کہتے ہیں جو ولادت کے فوراً بعد بتائے یہ آنے والا نبی ہے. اللہ نے مجھے وہ نبی عطا فرمایا جسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، آ کے بھیج کے اللہ نے مجھے عالم نبی عطا کیا تھا. اللہ نے مجھے نبی عالم ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا جو لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے، کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی پڑھاتا ہے، اور صرف انہیں نہیں پڑھاتا وآخرین لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے. ہمارا نبی ان کا بھی معلم ہے. لما یلحقوا جو ابھی تک ملحق نہیں ہوئے، ابھی آئے نہیں. لما حروف جازمہ میں سے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے. اب تک کوئی ملحق نہیں ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے. جو قیامت تک کی انسانیت کا معلم ہو، اور معلم پڑھ نہیں ہوتا. لڈن میں
کوئی پرائمری سکول ہے؟ بولو یہ تو سوکھا سا ہاں یہ پہلے جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے نا سکولوں میں، اس زمانے میں انٹرینڈ ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں. اگر کوئی یہاں ٹیچر بیٹھا تجھے پتا ہو، ایک زمانے میں انٹرینڈ ٹیچر میٹرک کر لیے، ابھی کورس ٹیچری کا نہیں کیا، ضرورت ہے سکولوں میں گورنمنٹ کہتی چلا آپ بچوں کو پڑھو، لیکن میٹرک کی ہوئی ہے. پھر میٹرک شرط ہو گئی پرائمری سکول. مشرف صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں میٹرک تھوڑی تعلیم ہے، کم از کم بی اے شرط ہے پرائمری سکول میں. ماسٹر لگنے کے لیے گریجویٹ ہونا چاہیے. پڑھانا کیا ہے؟ الف لا، بے بکری، بے پنکھا، تے تختی، تے ٹوپی، سے صبر، اس سے آگے نہیں پڑھا ہے نا. یہی پڑھانا ہے نا پہلی کلاس کو. اچھا یہ نصاب بنانے والے بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں. یہ بچہ ہے چھوٹی کلاس میں، نرسری میں، کے جی میں، ہاں اس پری نرسری میں، اسے نہیں پتا چلے گا الف انار کیا ہوتا ہے. وہ الف بھی لکھتے ہیں، انار بھی لکھتے ہیں، انار کی فوٹو بھی بنا دیتے ہیں تاکہ بات بچے کے ذہن میں اتر جائے نا. اور یہ بچپن میں جو بات پڑھائی جاتی ہے نا، علماء علم اخلاق کہتے ہیں یہ لوہے پہ لکیر ہوتی، یہ پھر ساری زندگی مٹتی نہیں مٹتی نا. یہاں بچے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے میٹرک کیا ہوگا، میٹرک میں کئی ان کو جنہوں نے سائنس رکھی ہوگی کئی سائنس کے فارمولے پڑھائے ہوں گے، انشاءاللہ بھول گئے. اب ان کو پوچھو تو وہ یاد نہیں ہوں گے نا. امتحان کے موقع پہ رٹ کے رات دن رٹ کے وہ لکھ کے پاس ہو گئے، آپ بھول گئے. لیکن اسی بچے سے پوچھو پہلے قاعدے میں کیا پڑھا تھا، وہ کہہ گا الف انار، بے بکری، بے پنکھا، تے تختی، تے ٹوپی، الف با تا سا جیم ہا سا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں پڑھائی ہوئی بات لوہے پہ لکیر ہوتی ہے، یہ مٹتی نہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں بچپن میں اپنے بچوں کو سنبھالو، بچپن میں چیک کرو یہ کہاں جا رہے ہیں. کہیں ہوٹل پہ، سڑک پہ، ہوٹل پہ کسی آوارہ کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے. ذمہ داری ہے نا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا ہماری امانت کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، اسے دین پڑھایا تھا کہ نہیں. تو انگلش میڈیم سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے، کیا کرتے. چلو بات ادھر نہ چلی جائے، زیادہ جشن سے بات ادھر نہ چلی جائے. یہ جو سکولوں میں الف انار، بے بکری، بے پنکھا پڑھانے والے ہیں، سارے لڈر کے لوگ مل کے کہیں ہم نے اس بابا جی کو استاد رکھنا ہے جو ان پڑھ ہے. ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے بچوں نے پڑھنا ہے، مجھے یہ استاد پسند ہے. ہو سکتا بھائی مجھے میں کیسے سمجھاؤں الف انار، بے بکری، بے پنکھا پڑھانے کے لیے استاد ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے، یہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو وہ ہستی جو قرآن کی معلم بن کے آئی ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو؟ نبی ان پڑھ نہیں ہے، دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، نہ پڑھنا اور بات ہے، ان پڑھ ہونا. اللہ نے ڈائریکٹ قلب پیغمبر پہ علم عطا کیا تھا، علم لدنی، علم وحی کے مالک تھا. اللہ نے عالم نبی عطا کیا. اچھا کتنا علم دیا تھا اللہ نے؟ آپ کے اور میرے بس میں ہے دائرے لگائیں. اچھا میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، میرے لیے تو مشکل ہے میں حدیں مقرر کروں جی یہ پیغمبر جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے. میرے لیے تو مشکل ہے. بزرگ بیٹھے ہیں، شاید کسی کو زیادہ پتا ہو، کوئی لیمٹ مقرر کر دے یہ جانتے تھے آگے نہیں جانتے تھے. دینے والا اللہ ہو، لینے والا محمد مصطفیٰ ہو. نہ دینے والے میں کمی، نہ لینے والے میں نقص. جتنا اس کی مصلحت نے تقاضا کیا اتنا
علمہ کما لم تکن تعلم، جتنا نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ دیتا ہے نا؟ کتنا دیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں صرف، اور شاید اس کے بعد ایک پیغام اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے. ایک قصیدہ میرے ذہن میں ہے، اگر یاد رہا تو ایک قصیدہ سنانا ہے. البتہ قصیدہ وہ جو امام باقر نے پڑھا ہے اپنے جد بزرگوار کا نا، اگر مجھے یاد رہا تو عرض کروں گا، ورنہ یہ بات سنو اور مجھے اجازت دے دو. اللہ رب العزت نے احسان کتنا کیا. یہ آپ کو مجالس میں سنا ہوگا نا، مولا علی کے پاس کتنا علم تھا. بڑی مشکل سوال بھائی. مولا علی کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ. یہ ہماری مجالس میں عموماً بیان ہوتا ہے. نہج البلاغہ اپنے گھر جانا، اٹھانا، اس خطبے کو پڑھنا، اس سے ایک لائن چھوڑ کے اگلی لائن میں پھر میرے مولا نے کہا تم آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے پوچھتے جاؤ، علی بتاتا جائے. علی جانتا ہے تبھی موت کس نے مرنا ہے، فلاں کو موت کیسے آنی ہے، علی سب کچھ جانتا ہے. اتنا بڑا عالم علی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامت لقب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن، ان کا لقب ہے حبر الامت، امت کے عالم. ان سے کسی نے پوچھا یا عبداللہ ہے ما نسبت علم کا بے علم ابن امے کا علی ابن ابی طالب، آپ کا علم کتنا ہے آپ کے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب کا علم کتنا ہے؟ مسکرا کے عبداللہ نے کہا کہ نسبت قطرۃ الی سبعۃ ابحر، میرا علم سب ایک قطرہ ہے، علی کا 7 سمندر ہے. نسبت ہوگی میرے علم کی، میرا علم ایک قطرہ، علی حیدر کرار کا 7 سمندر. اتنا بڑا عالم علی ابن ابی طالب. اب سنو، جو اتنا بڑا عالم ہے نا، اس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ابھی نہیں سمجھ ہے یہ امام بارگاہ کا رقبہ کتنا ہے. کوئی متولی بیٹھا ہے، کتنا رقبہ ہے امام بارگاہ کا؟ 1 ایکڑ، 1.5 ایکڑ، 2 ایکڑ، 7 کنال، 9 کنال. چلو 7 کنال ہو، 2 کنال ہو، 1.5 ایکڑ ہو، 2 ایکڑ ہو، اللہ اس سے بھی بڑی بارگاہ دے. یہ 7 کنال کا رقبہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے مقابل میں دروازہ کتنا چھوٹا ہے. میں سوئے ہوئے مجمع میں کہا اللہ اکبر. عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد. نعرہ حیدری. 7 کنال کا ہے امام بارگاہ. یہ گیٹ، اس کا دروازہ 2 کنال کا ہے، 1 کنال کا ہے، 5 فٹ، 7 فٹ، 10 فٹ کا ہوگا. 7 کنال کتنی، 10 فٹ کتنا. پیغمبر کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جو دنیا دروازے کی کیفیت نہیں سمجھ سکی، وہ مدینہ تو علم کو کیا سمجھے. جو باب العلم کو نہیں سمجھ سکی، وہ مدینہ تو علم کو کیا سمجھے گی. ہاں پیغمبر فرماتے میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ. اللہ نے مجھے امیر پیغمبر عطا فرمایا، اللہ نے مجھے صادق پیغمبر عطا فرمایا. نبی امین ہے نا، جو مشرکوں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرے، میں اس کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں.
اللہ نے صادق نبی عطا فرمایا، نبی سچا ہے، پیغمبر سچ بولتے تھے، بولو۔ اچھا، میں نے اس 1 گھنٹے میں بہت ساری صفات پیغمبر گرامی اسلام کی بتائی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے خلق کی، اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، اللہ نے ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا، اللہ نے انہیں نبی بنا کے خلق کیا، اللہ نے انہیں معصوم بنایا، اللہ نے انہیں عالم بنا کے بھیجا، ہے نا؟ ہے نا؟ کتنی عظیم صفات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی ہے میرے نبی جیسے؟ نہیں ہے؟ کتنا بڑا نبی دیا؟ نبیوں میں بھی اس جیسا نبی، رسولوں میں اس جیسا رسول، اولي العزم پیغمبروں میں اس جیسا اولي العزم کوئی نہیں۔ عالم بھی بہت بڑا، عادل بھی بہت بڑا، شجاع پیغمبر شجاع بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی بہت بڑے شجاع تھے نا۔ ابن ابی حدید معتزلی نے کہا ہے کہ حضرت علی اتنے بڑے شجاع تھے، کبھی کسی جنگ سے بھاگے نہیں تھے۔ علی حیدر کرم جس کے سامنے لڑتے تھے نا، ایک وار کرنے کے بعد علی کو دوسری مرتبہ وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ علی جو بھاگ جاتا تھا نا، علی اس کا پیچھا بھی نہیں کرتے تھے۔ علی بہت بڑے شجاع تھے، علی بہت بڑے بہادر تھے۔ لیکن علی فرماتے ہیں، جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور ہمیں پناہ کی ضرورت پڑتی، ہم بھی محمد عربی کی پناہ لیتے تھے۔ جو علی جیسے شجاع کی پناہ بنے اسے محمد کہتے ہیں۔ بہت بڑے شجاع تھے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ نبیوں میں اس جیسا نبی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے لنڈن والوں مجھے معاف کر دینا اور مجھے سوال کا جواب ضرور دینا۔ اللہ نے تمہیں نبی عظیم دیا ہے، اس عظیم نبی کو امت کیسی چاہیے؟ مطلبی نہ بنو نا، اچھا نبی مانتے ہو، اس اچھے نبی کو امت بھی تو چاہیے نا۔ اس کو امت کیسی چاہیے؟ جو 16 سال قرآن ہی نہ پڑھے، 100 سال گزر جائیں، قرآن کو اٹھا کے دیکھے ہی کبھی نہیں۔ نماز بس کبھی جی چاہا تو پڑھ لی، کبھی نہیں تو بس ٹھیک۔ پیغمبر کو کیسی امت چاہیے بھائی؟ پیغمبر کو مطیع چاہیے، فرما بردار چاہیے، اطاعت گزار چاہیے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کہہ رہا ہے میری بھی بات مانو، میرے محمد کی بھی بات مانو، علی سے لے کے مہدی تک اولی الامر ہیں، ان کی بات بھی مانو۔ ہم پیغمبر کی بات ہی نہیں مانتے۔ وہ کہتے سو جاؤ، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کے زمانے کی بات کرتے ہیں، 10 بجے بھی کو سونے کا ٹائم، رات 1 بجے تک تو انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے۔ بچہ جو رات کو 1 بجے تک فیس بک دیکھ رہا ہے، وہ صبح 5 بجے اٹھ کے نماز کہاں پڑھے گا بھائی؟ ہاں، رات کو جلدی سو جا، صبح جلدی اٹھ، حلال کما، اپنے بچوں کو حلال کھلا، تھوڑا ہو کوئی حرج نہیں، حلال کا ہو بہت ہے۔ اس دل میں محمد عربی کی محبت جا ہی نہیں سکتی جس پیٹ میں حرام ہو۔ اگر چاہتا ہے نبی کی محبت تیرے بچوں کی نسلوں میں چلے، انہیں حلال کھلا، حلال رزق لے، حرام نہ لے اپنے گھر میں، باہر پھینک اس کو، حرام نہ لیا، حلال کھلا، بچوں کے ساتھ سچ بول، نبی جو سچا ہے سچ بول۔ انہیں امانت کے سبق پڑھا، صبح سب سے پہلے خود اٹھا کر نماز پڑھ کے زوجہ کو اٹھایا کر، اٹھ زینب کبریٰ کی کنیز، اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر اپنے بچے کے سرانے آیا کر، اٹھ شہزادہ علی اکبر کے نوکر، اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنی بیٹی کو اٹھایا کر، ساروں کو سجدے کروایا کر، پھر کہا کر میرا اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، اب اسے قبول کر کے ان سجدوں کے نور سے میرے گھر کو منور کرنا تیرا کام ہے۔
صبح اپنے گھر میں صبح اپنی زندگی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرنا. ایک رکوع پڑھ لے، ایک ترجمے کے ساتھ پڑھ. اس قرآن میں اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے. کمال ہے. اللہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے. میں نے قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے الماری کی زینت بنا کے رکھ دیا. پورا سال گزر جاتا ہے، مجھے دل میں شوق ہی نہیں پیدا ہوتا میں اللہ سے باتیں کروں. نہیں، تیرے اور میرے نبی تو اتنا پڑھتے تھے نا. اللہ کہتا تھا میرے حبیب تھوڑا پڑھا کر. ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تجھے اذیت ہو. یا ایھا المزمل، کملی والے ساری رات نہ کھڑے رہا کرو. آدھی رات سے کم و بیش عبادت کیا کر. کچھ سو گئے کرو، کچھ دیر آرام کر لیا کرو. اب وہ اتنی عبادت کرتے ہو اور مجھ سے صبح کی 2 رکعت بھی نہ پڑھی جائے. امتی کیسا ہے؟ کوشش کر سید الانبیاء کی سیرت کو سمجھ، پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر. اپنے بچوں کو سکھا ہم کس نبی کے امتی ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کر. کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اسے پھل لگانا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو سیرت طیبہ سید الرسل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قصیدہ رہ گیا، اب 11:30 ہو گئے، بہت دیر ہو گئی. انشاءاللہ پھر کبھی. اللہ آپ سب